السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوست اور ماما. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دوست اور شاہنواز. Welcome to our channel Be Shah. Today we are going to read you اسلام کی پہلی کتاب. دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب اسلام کی پہلی کتاب شروع کی ہوئی ہے اور آج انشاءاللہ ہم اس کا پارٹ نمبر 11 کریں گے جس کا ٹائٹل ہے حدیث کی باتیں. امید ہے کہ ہمارے دوستوں نے پچھلی ساری ویڈیوز دیکھ لی ہوں گی اور آج ہم نئی ویڈیو شروع کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث کیا ہوتی ہے شاہنواز؟ Hadith is the book that حدیث وہ باتیں ہوتی ہیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا دیا تھا. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کتاب میں کون سی حدیث کی باتیں ہیں جو لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. پہلی بات ہے مومن ریاکار نہیں ہوتا, یعنی کہ مومن شو آف نہیں کرتا. مومن کہتے ہیں وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے, اس کو شو آف کرنے کا شوق نہیں ہوتا. جیسے کہ مثال کے طور پہ اگر مومن جو ہے وہ عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ اس کی ماما خوش ہوں گی یا پھر اس کے کوئی اور جو اس کو دیکھ رہا ہوگا وہ یہ سوچے گا کہ واہ یہ تو بڑا عبادت گزار بندہ ہے. مومن اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتا ہے اور اس کو وہ نماز اگر پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتا ہے. اسی طرح سے دوسرا ہے کہ مسلمان کسی مسلمان بھائی کو زبان سے نہ ہاتھ سے دکھ دے, یعنی کہ مسلمان وہ ہوتا ہے شاہنواز جو کہ کسی کو ہرٹ نہیں کرتا, نہ ہی اپنے ہینڈ سے, نہ ہی اپنی زبان سے یعنی کہ اپنی باتوں سے, اور نہ ہی اپنے کسی اور فعل سے. ہاں جی, That if you hurt someone, if you don't hurt someone with your hands, your words, your feet, or your language, because your language will be nice, not bad. اوکے. تیسری بات جو ہے پیارے بچوں وہ ہے کسی کو گالی مت دو, یعنی کہ جو مسلمان ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ پہ یقین کرتا ہے وہ گالی نہیں دیتا, اس کی زبان کبھی گندی نہیں ہوتی ہے, وہ ہمیشہ اپنے سے کمزوروں کا خیال کرتا ہے. اسی طرح سے آگے ہے ماں باپ کی فرما برداری کرو. فرما برداری کیا ہوتی ہے شاہنواز؟ مجھے نہیں پتا. فرما برداری کہتے ہیں اطاعت کو, یعنی کہ ماں باپ کی بات ماننی چاہیے. ٹھیک ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کئی بار ملتا ہے کہ ماں باپ کی فرما برداری کرو. اسی طرح سے پیارے بچوں آگے ہے ہر مسلمان مرد اور عورت اور لڑکے اور لڑکی پر علم حاصل کرنا فرض ہے. یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت اچھی لگتی تھی کہ تمام مسلمان, چاہے وہ لڑکا ہو, چاہے وہ لڑکی ہو, چاہے وہ ایڈلٹ ہو, چاہے وہ بوڑھا ہو, اس کو ہر انسان کو یعنی کہ کسی بھی ایج میں علم حاصل کرنا انسان کے اوپر فرض ہے. اسی طرح سے چھٹی بات ہے کہ خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ اگر ہم جسٹس کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے بہتر یہ حل ہے کہ ان کی قدر کریں اور اس کو صحیح طور پہ استعمال کریں. جب ہم نعمت کو صحیح طرح سے استعمال نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے. جیسے مثال کے طور پہ پیارے بچوں اللہ میاں نے آپ کو صحت دی ہے نا, تو اگر آپ اس صحت کو برے کاموں کے لیے استعمال کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا. لیکن اسی طرح سے اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہوئی ہے اور اس صحت کے ساتھ آپ نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, تو اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اس بندے نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھی صحت دی اور وہ اس قابل ہوا کہ وہ نیکیاں کرے. اسی طرح سے آگے ہے بڑوں کا ادب کرو اور چھوٹوں سے محبت کرو. محبت کیا ہوتی ہے؟ محبت means help. لو, پیار کرنے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, قرآن مجید کثرت سے پڑھا کرو, یہ نجات کا ذریعہ ہے. قرآن کریم پیارے بچوں اور جو ہے وہ ہمیں دنیا کی اور انسانی مزاج کی بیس لائن سمجھاتا ہے کہ انسانی فطرت کس پیٹرن پہ ہونی چاہیے, اور جس بچے نے قرآن کریم کو صحیح طرح سمجھا ہوگا وہ بہت اچھی طرح سے زندگی کے تمام معاملات کو ڈیل کر سکتا ہے. اسی طرح سے آگے ہے ہر وقت پاک اور صاف رہو, خدا پاکوں سے پیار کرتا ہے. شاہنواز اس دن ہم نے پڑھی تھی نا, ایک آیت پڑھی تھی جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے جو لوگ صاف رہتے ہیں مجھے ان سے پیار ہے. تو ہمیشہ اپنی باڈی کو اور اپنی زبان کو اور اپنی روح کو صاف رکھنا, کیونکہ جو لوگ گندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ان سے پیار نہیں کرتا, اور جو اللہ تعالیٰ کے اینجلز ہوتے ہیں وہ بھی ان سے پیار نہیں کرتے. ہاں جی, that if you stay clean and wash your body and do whatever Allah says, He will love you if you stay clean. ہاں جی, اور اس کے بعد ہے وعدہ خلافی نہ کرو. وعدہ کیا ہوتا ہے؟
Vada means don't say bad words or hurt. نہیں, وعدہ کہتے ہیں پرومس کرو. اگر آپ نے کسی سے پرومس کیا ہے کہ میں پرومس کرتا ہوں کہ میں یہ کام کروں گا, تو آپ کو اس پرومس کو کیپ کرنا چاہیے. اگر آپ نے کسی سے وعدہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو مجھے کچھ چیز دے دیں, میں آپ کو 3 دن بعد واپس کر دوں گا, تو آپ کو اس کو 3 دن بعد واپس کرنا چاہیے. اگر آپ کسی کوئی مسئلہ ہو گیا تو آپ کو اس کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. وعدہ کہتے ہیں if you promise that I will do this thing, اور پھر اس کے بعد you do that, وہ اس کو کہیں گے کہ آپ نے وعدہ پورا کیا ہے. اسی طرح سے آگے ہے کہ جھوٹ مت بولو. جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ means lie. ہاں جی, بالکل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی جھوٹ پسند نہیں تھا. آگے ہے چوری مت کرو. چوری کیا ہوتا ہے؟ Means stealing. ویری گڈ. Stealing from others. ہاں جی. آگے سچی گواہی دو. سچی گواہی کا مطلب یہ ہوتا ہے شانواز, جیسے مثال کے طور پر ایک جگہ پر آپ اکیلے ہیں اور وہاں پر ایک چور ہے جس نے چوری کی ہے, اور صرف آپ ہیں جس نے دیکھا ہے, اور وہ چور آپ کو کہتا ہے کہ کسی کو بتانا نہیں کہ میں نے چوری کی ہے, اور پولیس پھر آ کے پوچھتی ہے کہ شانواز آپ نے یہاں پہ کسی کو چوری کرتے دیکھا ہے, اور اگر آپ کہہ دیں گے نا کہ نہیں میں نے نہیں دیکھا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے اور جھوٹی گواہی دی ہے. لیکن اگر آپ سچ بولیں گے نا کہ ہاں میں نے دیکھا ہے کہ اس بندے نے چوری کی, تو اس کو کہیں گے سچی گواہی دی ہے. کسی بات کو بالکل ایز اٹ از بتانا, اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر, اس کو کہتے ہیں گواہی دینا. آگے ہے پڑوسی کے ساتھ نیکی کرو. پڑوسی کہتے ہیں نیبر کو, آپ کے جو ہمسائے ہوتے ہیں ان کے ساتھ نیکی کا سلوک کرو. اگر جیسے وہاں پہ کوئی بیمار ہے تو اس سے پوچھ لو آپ کو کوئی کھانا تو نہیں چاہیے ہے, آپ کو کوئی گروسری میں کوئی ہیلپ تو نہیں چاہیے ہے, آپ کا بچہ بیمار ہے میں اس کو کچھ ہیلپ کر دوں اس میں. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ پڑوسی جو ہے اس کو وہ بھی خوش ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جاتا ہے. پھر آگے ہے سلام کا جواب ضرور دو, بلکہ پہلے تم سلام کرو. مسلمان کا ایک دوسرے مسلمان پر, پیارے بچوں, جو زیادہ حق ہوتے ہیں ان میں سے ایک حق سلام بھی ہے. اگر آپ کو کوئی مسلمان سلام کرتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور لازمی ہے کہ پھر آپ بھی اس کو سلام کا جواب دیں. یہ حق ہے اس بندے کا کہ آپ بھی اس کو آگے سے کہیں کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر آگے حیادار بندے خدا کو پیارے ہیں. وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ وہ حیا والے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان سے بہت پیار کرتا ہے. پھر اسی طرح سے آگے ہے غیبت نہ کرو اور تکبر نہ کرو. غیبت کہتے ہیں بیک بائٹنگ کو, جیسے کسی میں اگر کوئی عیب ہو, کوئی جھوٹ بہت بولتا ہو, اور آپ اس کے فرینڈس میں جا کے کہیں اور وہ بندہ وہاں پہ پریزنٹ نہ ہو کہ یہ بندہ جھوٹ بہت بولتا ہے, یہ بندہ جو ہے اس کے اندر یہ بہت ایروگینٹ ہے, یہ بہت روڈ ہے, اس کو کہیں گے کہ یہ بہت غیبت کی ہے. اور تکبر کہتے ہیں پراؤڈ ہونے کو, ایروگینٹ ہونے کو, ٹھیک ہے. اور آگے ہے علماء کی مجلس میں بیٹھو, واعظ کی باتیں سنو اور عمل کرو. علماء کہتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہو اور وہ اپنے عمل میں بھی نیک ہوں. جیسے مثال کے طور پہ ہمارے جو خلیفہ ہیں وہ علماء میں آتے ہیں, اور ہمیں ضروری ہے کہ ہم ان کا خطبہ سنیں, حضور کی کیا باتیں ہوتی ہیں, حضور کی کلاسز میں حضور کیا فرماتے ہیں. MTA دیکھنا بھی علماء کی مجلس میں ہی آتا ہے. ہاں جی, and you watch MTA live. ہاں جی بالکل. اور پھر آگے ہے کہ مومن بخیل نہیں ہوتا. بخل نہ کرو لیکن فضول خرچی بھی نہ کرو. بخیل کہتے ہیں اسٹنجی کو, جو کہ پیسہ چھپا کے رکھتا ہے کہ میں نے پیسے نہیں خرچ کرنے, میں نے اپنے کپڑے نہیں اچھے لینے, میں اپنے پیسے بچاؤں گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر میں نے تمہیں رزق دیا ہے تو اس کو اپنے کپڑوں پہ بھی لگاؤ, اپنی فوڈ پہ بھی لگاؤ, اپنے بیوی بچوں پہ بھی لگاؤ, لیکن فضول خرچی نہ کرو. یعنی کہ اگر تمہارے پاس نہیں ہے اتنے پیسے تو بلا وجہ کے فضول خرچیاں نہ کرو, اور ایسی چیزوں پہ منی اسپینڈ نہ کرو جو کہ فضول خرچی کے زمرے میں آتے ہیں, جس کی آپ کو نیڈ نہیں ہے. پھر اسی طرح سے آگے ہے کہ اخلاق فاضلہ پیدا کرو. خدا تعالیٰ اچھے اخلاق والے سے پیار کرتا ہے. اخلاق فاضلہ کہتے ہیں اچھی عادتیں, اچھی ہیبٹس, گڈ ہیبٹس کو کہتے ہیں اخلاق فاضلہ. اور اللہ تعالیٰ جس بندے کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پیار کرتا ہے. ٹھیک ہے شانواز, یہ ہم نے 20 پوائنٹس آج ہم نے پڑھے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کچھ سمجھ میں آیا اس میں سے کچھ باتیں؟ ہاں جی. آپ کے ذہن میں کون کون سی باتیں ہیں؟ I have 3. First one is that if you lie, Lamia and حضور صلی اللہ علیہ وسلم won't like any of that. And the second thing is that stealing
stealing isn't good. Like if your friend has like a kind of rich thing and then you steal it, that's what you call stealing. Alamia won't like that either. اور نیبر کے بارے میں یاد ہے کچھ کہ نیبر کے بارے ہاں میں؟ جی ہاں جی ہاں جی. That if someone is poor or needs help on grocery or needs or your neighbor is sick, then you should go. or your neighbor's son is sick, then you should go to them and ask them if you can help them in the problem. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ تھا آج کا دوستو. انشاءاللہ ہم اس کا میرا خیال ہے ایک پارٹ رہ گیا، تو آنے والی ویڈیو میں ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. اس کے بعد ہماری یہ کتاب فنش ہو جائے گی انشاءاللہ. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ. Allah Hafiz, and don't forget to subscribe our channel.